ترکہ کے مستحقین 10 طرح کے لوگ ہیں، اس میں 5 کا تذکرہ آ چکا ہے۔ پہلا اصحاب الفرائض، دوسرا عصبہ نسبی، تیسرا عصبہ سببی، اور چوتھا عصبہ سببی کے عصبہ نسبی، ثم عصبتہ علی الترتیب والی جو بات ہے، اور 5واں الرد علی ذوی الفروض النسبیہ بقدر حقوقہم۔ یہ اصحاب الفروض 1، عصبہ نسبی 2، عصبہ سببی 3، عصبہ سببی کے عصبہ نسبی 4، رد علی ذوی الفروض 5، اور ذوی الارحام 6۔ اب ذوی الارحام کے سلسلے میں یہ بات آ چکی تھی آخر میں کہ جب یہ 5 نہ ہو، پہلے والے جتنے گزرے ہیں وہ سب نہ ہوں، ذوی الارحام ہوں، جیسے خالہ ہے، ماموں ہے، یا ان کی اولاد ہے، یا پھوپھی ہے، تو پھر ان کو میراث مل جائے گی، جس کے لیے مستقل ابواب ہیں۔ باب المناسخہ کے بعد تفصیل ان ابواب میں ہے، اور ویسے بھی ان سب مسائل کی نوبت جو ہے ذوی الارحام کی بہت کم آتی ہے۔ ذوی الارحام وہ میت کے وہ رشتہ دار ہیں، یہ تعریف بھی آ چکی تھی، میت کے وہ رشتہ دار ہیں جو نہ عصبات ہوں اور نہ ذوی الفروض ہوں، نہ تو ان کے حصے مقرر ہیں اور نہ وہ عصبات میں سے ہیں۔ ایسے رشتہ دار ذوی الارحام کہلاتے ہیں، اور اس کی مثال آپ کے سامنے 2-4 آ چکی۔ ذوی الارحام کے بعد جو نمبر ہے وہ ہے مولا الموالات کا، پھر مولا الموالات کو ملے گا، یہ ہو گیا 7واں مستحق، اور 8واں جو ہے اس کے بعد والا ہوگا مقرر لہ بالنسب علی الغیر، اور 9واں جو ہوگا موسیٰ لہ بجمیع المال، یہ صفحہ 11 میں دیکھیے، موسیٰ لہ بجمیع المال، یہ 9واں ہو گیا، اور 10واں جو ہے بیت المال ہو گیا۔ تو یہ 10 مستحقین ہیں، تو 6 کی وضاحت ہو چکی، اب یہ 7ویں کی آج سے وضاحت ہے۔ مولا الموالات، مولا الموالات یہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص جو عاقل بالغ اور آزاد ہو، کوئی شخص، اس کو آپ نوٹ کر لیں، کوئی شخص جو عاقل بالغ آزاد ہو، وہ دوسرے سے کہے کہ تم میرے کفیل بن جاؤ، یا یہ کہے تم میرے مولا بن جاؤ، تم میرے ذمہ دار بن جاؤ، تم میرے کفیل بن جاؤ، تم میرے مولا بن جاؤ، تم میرے ذمہ دار بن جاؤ، میں میرے مرنے کے بعد آپ میرے مال کے وارث ہوں گے، اور زندگی میں کبھی کوئی مجھ سے جرم ہو جائے، کسی کا قتل ہو جائے، تو آپ اس کی دیت ادا کریں گے۔ اگر مجھ سے کوئی جرم ہو جائے، کسی کا قتل ہو جائے، دیت واجب ہو جائے، تو آپ دیت کی ادائیگی کریں گے۔ یہ ایک شخص نے کہا دوسرے شخص سے، تو اس میں یہ ہو گیا ایجاب، یہ ہو گیا ایجاب۔ اس شخص نے یہ پیشکش کی کہ تم میرے کفیل بن جاؤ، میرے مرنے کے بعد تم میرے وارث ہوگے، اور میرے مرنے کے بعد تم وارث ہوگے، اور زندگی میں کبھی مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے، جرم ہو جائے، قتل ہو جائے، تو دیت آپ ادا کریں گے۔
یہ ہو گیا ایجاب. دوسرا شخص اس کو قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہاری پیشکش کو قبول کر لیا. اب ہاں ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہاری اس پیشکش کو قبول کر لیا، میں تمہارا کفیل بن جاتا ہوں، میں تمہارا مولا بن جاتا ہوں. تو دوسرے کا قبول کر لینا یہ قبول ہو گیا. اب پہلے شخص نے دوسرے شخص سے یہ پیشکش کی تھی تو دوسرا شخص مولا ہو گیا. یہ جانبین سے بھی ہو سکتا ہے اور یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے. پہلے شخص نے دوسرے سے پیشکش کی، دوسرے نے قبول کیا تو دوسرا ہو گیا مولا الموالات. دوسرے نے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی پہلے والے کو کہ تم بھی میرے کفیل بن جاؤ اور تم بھی میرے مرنے کے بعد، میں پہلے مر گیا تو تم میرے وارث بنو گے اور مجھ سے کوئی جرم ہو جائے، قتل ہو جائے تو دیت ادا کرو گے. ایسی کوئی پیشکش دوسرے نے نہیں کی، بلکہ پہلے والے شخص کی پیشکش کو صرف قبول کیا. تو یہ ہوا یک طرفہ معاملہ. تو دوسرا شخص مولا الموالات ہو گیا. اگر دوسرے شخص نے بھی اسی طرح سے پیشکش کی جس کی تعبیر ابھی آپ کے سامنے آئی، تو اگر دوسرا شخص بھی پیشکش کرے کہ تم بھی جو ہے میرے کفیل بن جاؤ اور وارث بننا اور دیت ادا کرنا وغیرہ وغیرہ، اور پہلا شخص قبول کر لے تو دونوں ایک دوسرے کے مولا الموالات بن جائیں گے. دونوں ایک دوسرے کے مولا الموالات بن جائیں گے. تو یہ معاملہ یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے اور دو طرفہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ سب مثالیں تو بہت ہی شاذ و نادر ہیں. یہ سب مثالیں جو ہیں اب تک تو میری زندگی میں پیش نہیں، یعنی کبھی کسی کا سوال نہیں آیا، نادر باتیں. حنفیہ نے بہرحال مولا الموالات کو مستحق مانا ہے نمبر 7 پر. جب نمبر 6 تک کے لوگ نہ ہوں، عصبات وغیرہ کی بات جو آئی، ذوی الفروض کی جو بات آئی، ذوی الارحام کی جو بات آئی، وہ سب نہ ہو تو مولا الموالات کی موجودگی میں مولا الموالات کو مرحوم کا پہلا شخص جو ایجاب کیا تھا وہ پہلے مر گیا تو اس کا ترکہ مولا الموالات کو مل جائے گا، بشرطے کے مرنے والے کے وارثین نمبر 1 سے نمبر 6 تک موجود نہ ہوں. مولا الموالات کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ حنفیہ کے نزدیک معتبر ہے، شوافے کے نزدیک یہ معتبر نہیں ہے. مولا الموالات کو مستحقین کی صف میں وہ نہیں رکھتے شوافے. حنفیہ کے نزدیک یہ معتبر ہے. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، مولا الموالات کی دلیل 5ویں پارے میں صفحہ نمبر 2 پر یہ آیت کریمہ ہے. 20 صفحے والے پارے میں صفحہ نمبر 2 پر والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا الرجال قوامون علی النساء. تو یہ حافظ حضرات اس آیت کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں پر ہے. تو والذین عقدت ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ نے جو عقد کیا، یعنی تم نے جو معاہدہ کیا، تو ان کو ان کا حصہ دے دو. تو حنفیہ اس کو مولا الموالات پر محمول کرتے ہیں. تو مولا الموالات کی بات ہو گئی. تو یہ نمبر 7 کے مستحقین ہو گئے. اگر نمبر 7 والے بھی نہ ہوں تو نمبر 8 کی طرف جائیں گے. یہ بھی بہت نادر ہے. وہ کیا ہے؟ مقر بالنسب علی الغیر. اس کو اسی طرح سے زبان پر 2-4 بار لائیے. مقر لہو بالنسب علی الغیر، مقر لہو بالنسب علی الغیر. اس کو 2-4 بار زبان سے ادا کیجیے. مقر لہو بالنسب علی الغیر یہ بھی مستحق بنتا ہے. مقر لہو بالنسب علی الغیر کیا ہے؟ کہ کوئی شخص نسب کا اقرار کرے اس طور پر. مقر لہو بالنسب علی الغیر کی وضاحت کر رہا ہوں. کوئی شخص کسی کے نسب کا اقرار کرے اس طور پر کہ وہ کسی کہ وہ اپنے سے علاوہ سے نسب ثابت کرنا چاہتا ہوں.
اب یہاں پر جو ہے آپ کو 3 آدمی ماننا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے. 3 آدمی. ایک تو اقرار کر رہا ہے، مثلا زید اقرار کر رہا ہے کہ یہ شخص جس کا نام حمید ہے، تو زید کہہ رہا ہے حمید کے بارے میں کہ حمید کے نسب کا اقرار کر رہا ہے اس طور پر کہ یہ نسب خود زید سے ثابت نہیں ہو رہا ہے بلکہ غیر سے ثابت ہو رہا ہے، یعنی تیسرے شخص سے. تیسرا شخص سے مراد جیسے دادا سے ثابت کرنا چاہ رہا ہے، اپنے دادا سے، اپنے چچا، اپنے باپ سے ثابت کرنا چاہ رہا ہے. جیسے یہ کہے، زید یہ کہے کہ حمید میرے چچا ہیں، تو زید کا یہ کہنا کہ حمید میرے چچا ہیں، تو نسب کو گویا ثابت تو کرنا چاہ رہے ہیں وہ، چونکہ چچا جو ہوتا ہے نسبی ہوتا ہے. چچا کا مطلب ہوتا ہے دادا کا بیٹا، تو چچا خاندانی لوگ ہوتے ہیں، تو نسب کا اقرار تو ہو ہی گیا. لیکن یہ ایسا اقرار ہے نسب کا جس میں وہ غیر سے نسب کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی دادا سے. تو 3 آدمی ہو گئے یہاں پر، اقرار کرنے والا زید، اور جس شخص کے لیے اقرار کیا گیا یا جس بندے کے بارے میں اقرار کیا وہ حمید، اور اقرار کیا گیا کہ چچا ہے. تو چچا کا مطلب کیا ہو گیا کہ گویا کہ انہوں نے دعویٰ کر لیا کہ یہ میرے دادا کے بیٹا ہیں، گویا دادا سے نسب کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، گویا کہ دادا سے نسب کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. جب انہوں نے زید نے کہا حمید کے بارے میں کہ یہ میرا چچا ہے، تو یہاں پر گویا کہ دادا سے نسب کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو 3 آدمی ہو گئے یہاں پر، اقرار کرنے والا اور مقر لہو یعنی کہ حمید، اقرار کرنے والا مقر یعنی زید، مقر لہو یعنی حمید، اور غیر جو ہے یہاں پر ہو گئے دادا. تو 3 اشخاص یہاں پر ہو گئے. تو یہاں پر غیر سے نسب کو ثابت کرنے والی بات ہے، لیکن ہوا یوں کہ دادا نے اس حمید کے بارے میں اپنے بیٹا ہونے کا اقرار نہیں کیا ہے. دادا سے اس حمید کے بیٹا ہونے کا اقرار ثابت نہ ہو سکے. یہ ضروری ہے، اگر دادا اقرار کر لیں کہ ہاں واقعی یہ میرا بیٹا ہے، تب تو یہ باب العصبات میں چلا جائے گا، تب تو حقیقتاً میں وہ چچا ہی ہو جائیں گے، حمید جو ہے چچا ہی ہو جائیں گے اور باب العصبات میں چلے جائیں گے. اس لیے یہاں ضروری ہے کہ دادا نے خود اس طرح کا اقرار نہ کیا ہو کہ حمید میرا بیٹا ہے. اسی لیے یہاں پر چند شرطیں ہیں. ایک شرط یہاں پر آپ کے اصل میں 5 شرطیں ہیں، اس کے اندر 3 شرطیں کتاب کے اندر موجود ہے. عبارت کو دیکھیے آپ تو 3 شرطیں واضح ہیں کہ نسب کا اقرار جو کیا جا رہا ہے غیر پر یعنی دادا پر، تو گویا کہ شرط یہ ہوئی کہ خود سے نسب کو ثابت نہیں کر رہا ہے، یعنی اپنا بیٹا قرار نہیں دے رہا ہے. اپنے سے نسب کو ثابت کرنے والی بات کب ہوتی؟ جب اس کو بیٹا کہتا. یہاں تو کہہ رہا ہے کہ چچا ہے، تو اس اقرار سے نسب کو ثابت کیا جا رہا ہے دادا سے، غیر سے. تو پہلی شرط یہ ہوئی کہ غیر سے نسب کو ثابت کیا جائے، غیر سے نسب کو جوڑا جائے. یہ پہلی شرط ہو گئی، خود سے نسب کو نہ جوڑا جائے. اور خود سے جو ہے نسب جوڑیں گے یعنی بیٹا کہنا پڑے گا. تب کسی کے بارے میں جب بیٹا کہہ دے تو اس کا حقیقی بیٹا قرار پائے گا، پھر وہ اسباب نفسی میں چلا جائے گا، نمبر 2 پر چلا جائے گا. اس لیے یہاں غیر سے نسب کو ثابت کرنے والی بات ہے. تو پہلی شرط غیر سے نسب کو غیر سے نسب کا اظہار کیا جائے، غیر سے نسب کا اقرار کیا جائے. دوسری شرط کہ اس غیر نے، اس دادا نے اس کے نسب کا اقرار نہ کیا ہو. اس دادا نے اس حمید کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا ہے. اگر کہہ دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ حقیقتاً چچائی ہو جائیں گے، عصبات میں چلے جائیں گے. اس لیے اس غیر یعنی اس دادا نے نسب کا اقرار نہیں کیا. بحیث لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذلک الغیر، اس حیثیت سے
کہ اس حمید کا نسب اس کے اقرار کی بنیاد پر، اس زید کے اقرار کی بنیاد پر اس غیر سے یعنی دادا سے ثابت نہ ہو سکے۔ بحیث لم یثبت نسبہ، اس کا نسب یعنی حمید کا نسب باقرارہ زید کے اقرار سے، من ذالک الغیر اس غیر یعنی زید کے دادا سے ثابت نہ ہو سکے۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ زید نے جو اقرار کیا حمید کے چچا ہونے کا، تو یہ بھی شرط ہے کہ موت تک زید اپنی وفات تک اپنے اقرار مقر علی اقرارہ، جبکہ اقرار کرنے والا اپنے اقرار پر مرا ہو۔ تو یہ تیسری شرط ہو گئی۔ اگر اقرار سے رجوع کر لیا تو یہ اقرار غیر معتبر ہو جائے گا۔ اب چوتھی اور پانچویں شرط جو ہے وہ اس میں ایک بدیہی شرط ہے، اس لیے اس کو شامل کر لیں، آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں کہ اقرار شرعاً معتبر ہو، اقرار شرعاً معتبر ہو، یہ چوتھی شرط۔ اگر اقرار جو ہے ایسے شخص کے بارے میں چچا ہونے کا کیا جائے جو کہ اس کے دادا سے بھی بڑا ہو، حمید کی عمر ہے 80 سال اور دادا کی عمر جو ہے وہ ہے 70 سال، تو چچا کا مطلب کیا ہے؟ دادا کا بیٹا، اور دادا کی عمر ہے 70 سال اور حمید کی عمر ہے 80 سال، تو کیا چچا جو ہے یہ بڑے ہو سکتے ہیں اپنے باپ سے؟ زید کا دادا 70 سال کا اور چچا حمید وہ ہے 80 سال کے، تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ دادا کا بیٹا دادا سے بڑا ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اقرار شرعاً معتبر ہو، یعنی ممکن ہو، یہ جس چیز کا اقرار کیا جا رہا ہے وہ ممکن ہو۔ اس لیے عمر جو ہے ظاہر ہے کہ چچا کی دادا سے کم ہونی ضروری ہے، 15 سال 16 سال کم از کم عمر جو ہے کا فرق تو ہونا ضروری، ایک اندازہ۔ اس لیے یہ اقرار شرعاً معتبر ہونا چاہیے، چوتھی شرط ہو گئی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مجہول النسب ہو وہ آدمی جس کے بارے میں اقرار کیا جا رہا ہے، حمید کے بارے میں اقرار کیا جا رہا ہے کہ وہ چچا ہے، تو وہ مجہول النسب ہونا چاہیے۔ اگر اس کا باپ معلوم ہے، اس کا گھر معلوم ہے، اس کا خاندان معلوم ہے، اس کے خاندان کے کون کون لوگ کیا رشتہ رکھتے ہیں سب معلوم ہے، پھر بھی زید کہہ رہا ہے کہ میرا چچا ہے، جبکہ یہ خاندان الگ وہ خاندان الگ، سب کو معلوم ہے، تو یہ اقرار غیر معتبر ہوگا، اس لیے کہ یہ حمید جو ہے معروف النسب ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا دادا فلاں ہے۔ زید جو اقرار کر رہا ہے وہ خامخواہ کا اقرار کر رہا ہے، بالکل غلط اقرار کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو معروف النسب ہے حمید۔ تو ضروری کیا ہے کہ مجہول النسب ہو۔ پانچویں شرط کیا ہو گئی کہ مقر لہو یعنی حمید مجہول النسب ہو۔ تو یہ 5 شرطیں جب پائی جائیں گی تب یہ 8ویں نمبر پر زید کے مرنے کے بعد میراث کا مستحق ہوگا حمید۔ جب نمبر 1 سے لے کر نمبر 7 تک مستحقین موجود نہ ہو تو نمبر 8 والا مستحق ہو جائے گا۔ نمبر 8 میں کون ہو گیا؟ حمید، جس کے بارے میں زید نے کہا تھا کہ میرے چچا ہیں، اور زید کے دادا نے ایسا کچھ اقرار نہیں کیا، مطلب تفصیل آ چکی۔ تو اب زید کا انتقال ہو رہا ہو اور زید کے وارثین میں نمبر 1 سے نمبر 7 تک کوئی نہ ہو تو یہ حمید وارث ہو جائے گا، چچا کی حیثیت سے مانا جائے گا، زید کے چچا کی حیثیت سے حمید کو مانا جائے گا اور ترکہ کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ اب نمبر 9 میں ہے کہ ثم الموصى له بجميع المال۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں تنہا رہتا ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں رہتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی قافلہ جو ہے لٹ جاتا ہے، سب کے سب مارے جاتے ہیں، اور کوئی ایک زندہ بچ گیا کہ کہیں اور چلا گیا، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور وہاں کماتا ہے اکیلا، اور پھر مال اس کے پاس رہتا ہے۔ اب وہ مر رہا ہے
تو اس نے مرنے سے پہلے اپنے پورے مال کی وصیت کر دی. مرنے سے پہلے اس نے اپنے پورے مال کی وصیت کر دی کہ میرا پورا مال فلاں عالم صاحب کو دیا جائے، میرے ترکہ کے فلاں قاضی صاحب مالک ہوں گے، ان کو دیے جانے کی میں وصیت کرتا ہوں، میں اپنے پورے مال کی وغیرہ وغیرہ، یا مدرسے کو یا مسجد کو یا فلاں کو، بہرحال پورے مال کی وصیت کر دی. تو ایسی شکل میں یہ وصیت صرف تہائی میں نافذ نہیں ہوگی بلکہ پورے مال میں وصیت نافذ ہوگی. تہائی مال میں وصیت نافذ ہونے والی بات اس وقت ہوتی ہے جب وارثین ہوتے ہیں. یہاں وارثین کو نقصان پہنچنے والی بات ہی نہیں ہے، چونکہ وارثین کو ہے ہی نہیں، اس لیے پورے مال کی وصیت یہاں درست ہے. تو یہ ہو گئے موسیٰ لہ بجمیع المال. اور نمبر 10 پر کہ یہ اوپر کے جتنے ہیں سب کے سب نہیں ہیں، کوئی مستحق نہیں ہے، تو نمبر 10 پر بیت المال کی باری آئے گی. جو اسلامی بیت المال ہے، خزانہ ہے، تو وہاں پر مال جمع کر دیا جائے گا ترکے کا. اب بیت المال کا نظام صحیح ہو، اسلامی حکومت ہو، بیت المال کا نظام صحیح ہو تو بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. بیت المال کا نظام صحیح نہ ہو اور بیت المال بالکل ہی چوپٹ انداز کا ہو، اس کو لوگوں نے مال غنیمت، وزراء نے مال غنیمت جو ہے بنا لیا ہو اور بندر بانٹ ہوتا ہو، تو نظام بالکل مختل ہو چکا ہو، تو پھر ترکہ کے جو مستحقین جو ہیں اصل میں فقراء ہیں. بیت المال میں بھی اس لیے دیتے ہیں تاکہ بیت المال جو ہے اس سے فقراء، یتامى، مساکین کی مدد کرے. تو اصل مصرف جو ہے، آخری مصرف فقراء ہے. لہذا بیت المال اگر مختل ہو تو ترکہ جو ہے غریبوں میں بانٹ دیا جائے گا. تو یہ بات بھی ذہن میں رہے. اور ایک مثال جو ہے اس موقع پر ایک بطور فائدے کے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، شوہر اور بیوی والا مسئلہ، کہ شوہر اور بیوی پر رد نہیں ہوتا ہے. چنانچہ اگر شوہر مر گیا اور بیوی کو چھوڑ کر گیا اور کوئی اور نہیں ہے، جتنے بھی مستحقین پڑھے آپ کوئی نہیں ہے، نمبر 1 سے لے کر نمبر 9 تک کوئی نہیں ہے سوائے، بلکہ نمبر 10 تک کہہ لیجئے، نمبر 1 سے نمبر 10 تک میں کوئی نہیں ہے سوائے بیوی کے. ایک شخص مرا اور بیوی کو چھوڑ کر گیا اور کوئی نہیں ہے، تو بیوی کو چوتھائی حصہ مل جائے گا، 25%، ایک روپے میں 25 پیسہ، بچ گیا 75 پیسہ. تو 75 پیسہ کیا کیا جائے گا؟ تو بیت المال کا نظام اگر صحیح ہو تو بیت المال کو دیا جائے گا، اگر نظام صحیح ہو. اگر نظام شرعی تقاضوں کے مطابق چلتا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن مختل ہو گیا اس کا نظام، تو پھر اب جو فتویٰ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ شوہر پر رد کر دیا جائے گا، آخری چارہ کے طور پر یہ بیوی پر رد کر دیا جائے گا. اس طرح کی بات آج ہمارے ارباب افتاء کہتے ہیں. تو یہ ایک مثال تھی، ایک فائدے کے طور پر یہ جزیہ پیش کیا گیا. تو 10 مستحقین کو آپ نے سن لیا. اب اس کے بعد میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں. فصل فی الموانع. یہ فصل فی الموانع، اس سے کیا مراد ہے؟ موانع کی جمع موانع، اس کے معنی روکنے والا. تو اس فصل کے اندر جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ کتنے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر وارثین محروم ہو جاتے ہیں. اگر دیکھیں تو وہ 2 ہی ہیں، 4 میں 2 عملی طور پر سامنا ہوتا ہے اور باقی 2 کا سامنا نہیں ہے. تو موانع ارث کی اب یہ تعریف ہو جائے گی کہ وارث میں سبب ارث کے پائے جانے کے باوجود کسی ذاتی وصف کی وجہ سے میراث
میں حصہ نہ پانا، کسی وارث میں سبب ارث کے پائے جانے کے باوجود کسی ذاتی وصف کی بنیاد پر میراث میں حصہ نہ پانا، یہ موانع ارث کہلاتا ہے۔ 2 مرتبہ بول چکا میں، 1 مرتبہ اور بول دیتا ہوں۔ کسی وارث میں سبب ارث کے پائے جانے کے باوجود کسی ذاتی وصف کی وجہ سے میراث میں حصہ نہ پانا موانع ارث کہلاتا ہے۔ تو اب اس کو مثال سے سمجھیے کہ قاتل جو ہے میراث میں حصہ نہیں پائے گا۔ اب بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ باپ جو ہے یعنی بیٹا باپ سے مطالبہ کر رہا تھا کہ فلاں جائیداد مجھے حوالے کر دی جائے تاکہ میں وہاں گھر بناؤں، بال بچوں کے ساتھ رہوں، اور باپ چاہ رہا ہے کہ ہم زندگی میں نہ دیں، اور بیٹا جو حق جتا رہا ہے۔ تو اس طرح کا بھی واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ بیٹا باپ ہی کو جان سے مار دیتا ہے تاکہ جائیداد پر قابض ہو سکیں جلدی۔ تو اگر بیٹا نے باپ کو قتل کر دیا تو یہ بیٹا قاتل میراث سے محروم ہو جائے گا۔ تو بیٹا سبب ارث یعنی کہ بنوت یعنی بیٹا ہونا سبب ارث موجود ہے۔ بیٹا وارث ہوتا ہے بنوت کی وجہ سے، باپ دادا وارث ہوتے ہیں ابوت کی وجہ سے، بھائی وارث ہوتے ہیں اخوت کی وجہ سے، چچا وارث ہوتے ہیں امومت کی وجہ سے۔ تو سبب ارث موجود ہے کہ بیٹا ہے وہ، لیکن ایک ذاتی وصف کی بنیاد پر وہ محروم ہو گیا۔ ذاتی وصف کیا؟ اس کے ذات کے ساتھ کون سا وصف جڑ گیا؟ قتل والا وصف جڑ گیا۔ بیٹا کیا ہے؟ قاتل۔ قاتل کسے کہتے ہیں؟ اس ذات کو کہتے ہیں قاتل جس کے ساتھ صفت قتل متصف ہو جائے۔ قاتل اس شخص کو کہیں گے جس کی ذات کے ساتھ صفت قتل متصف ہو جائے۔ تو صفت قتل جو ہے اس بیٹے کے ساتھ جڑ گئی، تو یہ ایک وصف ہے، قتل کا وصف ہے جس نے اس کو میراث سے محروم کر دیا۔ تو یہ وصف جو ہے یہ عیب دار وصف ہے، عیب بنانے والا، عیب دار کرنے والا وصف ہے۔ تو یہ کوئی پوزیٹو وصف نہیں ہے بلکہ نگیٹو وصف ہے یہ۔ تو یہ ہے موانع ارث کی تھوڑی وضاحت۔ جو اچھا یہ بات یعنی جو موانع ارث کی بنیاد پر حصہ نہ پائے اس کو محروم کہا جاتا ہے، پھر ایسے شخص کو محروم کہا جاتا ہے۔ اور بعض شکلیں ایسی ہیں کہ ایسی کوئی خرابی نہیں ہے، قتل والی خرابی، اور جو یہاں پر بات آ رہی ہے غلامی والی خرابی، ایسی کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ قریب والے وارث تھے اس لیے دور والے حصہ نہ پائے۔ جیسے ماں موجود تھی تو نانی دادی کو نہیں ملا، دادی محجوب ہو گئی، نانی محجوب ہو گئی، چونکہ ماں موجود ہے۔ تو نانی اور دادی حصہ کیوں نہیں پائی؟ کوئی ایسی خرابی تو تھی نہیں، وہ کسی کو قتل تو اس نے نہیں کیا تھا، پھر کیوں حصہ نہیں پائی؟ چونکہ قریب والی ماں موجود تھی اس لیے نانی کو حصہ نہیں ملا، دادی کو حصہ نہیں ملا۔ تو یہ خارجی سبب یعنی ماں کا موجود ہونا، خارجی سبب سے اگر کوئی حصہ نہ پائے تو یہ اس کو بولتے ہیں محجوب۔ ماں کی موجودگی میں دادی حصہ نہیں پائی تو دادی ہو گئی محجوب، نانی حصہ نہیں پائی ماں کی وجہ سے تو نانی ہو گئی محجوب۔ تو یہ ایک خارجی سبب ہے۔ خارجی سبب کیا ہے؟ ماں کی موجودگی، اقرب کی موجودگی۔ تو اقرب کی موجودگی سے ابعاد محجوب ہو جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں محجوب۔ اور جو قتل وغیرہ کی بنیاد پر، موانع ارث کی بنیاد پر حصہ نہ پائے اس کو بولتے ہیں محروم۔ اگرچہ کہ محجوب کو بھی محروم لکھ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، لیکن فقہا کی اصطلاح میں وہ محروم کے بجائے محجوب ہوتے ہیں۔ ماں کی موجودگی میں نانی، بیٹا کی موجودگی میں پوتا محجوب، تو پوتا محجوب ہے اس کو ہم لوگ اردو میں محروم بھی بول دیتے ہیں، لیکن فقہا ایسے موقع پر محجوب استعمال کرتے ہیں۔
المانع من الارث، اب میراث سے روکنے والی چیز کتنی ہے؟ تو 4 ہے، میں نے کہا تھا 4 ہے۔ اربعۃ، الرق وافرا کان او ناقصا، 4 ہے موانع ارث، اور میں نے کہا کہ 2 ہے اصل جو کارکرد ہے، اور 2 اس میں جو ہے وہ اتنا کارکرد نہیں ہے، 4 میں سے 2 ہی ہے اصل۔ غلامی، اب غلامی جو ہے آج کل تو ہے نہیں، غلامی مکمل ہو یا غلامی ناقص ہو، نیچے لکھا ہوا ہے چاہے قن ہو یعنی غلام محض، مکاتب ہو یعنی کہ جس غلام نے اپنی آزادی کا معاوضہ مقرر کر لیا ہے اپنے آقا سے، اور وہ بدلے کتابت جو ہے گویا کہ ادا کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ادا کر کے وہ آزاد ہو جائے گا، یہ مکاتب ہوتا ہے۔ اور مدبر بھی اس میں آئے گا ناقص میں، غلامی چاہے کامل ہو غلامی چاہے ناقص ہو۔ اب مدبر جو ہے اس غلام کو کہتے ہیں جس کے بارے میں آقا نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد، میرے مرنے کے بعد تم آزاد، تو یہ مدبر ہو گیا۔ تو یہ اس مدبر بھی یہ میراث میں حصہ نہیں پائے گا۔ مکاتب بھی میراث، اگر کوئی مرنے والا مرا اور وارثین میں اگر کوئی مکاتب ہے، وارثین میں جیسے کہ اس کے وارثین میں بیٹا بھی ہے اور دادا بھی ہے، دادا جو ہے وہ یہ ہے مکاتب ہے، اور یا یہ کہ قن محض ہے یا مدبر ہے وغیرہ وغیرہ، تو دادا کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا، بیٹا کو مل جائے گا۔ ایک مثال میں نے دی۔ تو غلامی چاہے پوری ہو غلامی چاہے ناقص ہو، بہرحال انہیں میراث میں حصہ نہیں پائے گا۔ والقتل، وہ قتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفارۃ، وہ قتل ہے جس قتل کی وجہ سے قصاص کا وجوب یا کفارہ متعلق ہوتا ہو، یا کفارہ کا وجوب متعلق ہوتا ہو، تو ایسے قاتل کو میراث سے محروم کر دیا جائے گا، ایسے قاتل کو میراث سے محروم کر دیا جائے گا۔ اب جو ہے یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کون سا قتل ہے جس میں قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہے، اور کون سا قتل ہے جس میں نہ تو قصاص ہے اور نہ کفارہ ہے۔ قصاص تو آپ جانتے ہوں گے، یعنی کہ بدلے میں کسی کی جان لینا، یعنی قاتل کی جان لینا، جان سے کسی کو مار دیا ہتھیار سے تو قاتل سے بدلہ لے لیا گیا اور اس کو بھی جان سے مار دیا گیا، حکومت نے مار دیا، تو یہ قصاص ہے۔ اور کفارہ جو ہے غلام کو آزاد کرنا، غلام یا باندی، اور وہ نہ ہو تو 60 روزے مسلسل رکھنا۔ کفارے میں قتل کے کفارے 5 فارے موجود ہیں، فصیام شہرین متتابعین والی بات جو ہے موجود ہے 5ویں پارے میں۔ تو قتل کے کفارے میں غلام کو آزاد کرنا، باندی کو آزاد کرنا، یا اس کی وہ موجود نہ ہو، دستیاب نہ ہو، اس کی طاقت نہ ہو، تو 60 روزے مسلسل رکھنا ہے، یہ کفارہ ہے۔ قتل کی 5 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل میں قصاص ہے، دوسری تیسری چوتھی شکل میں کفارہ ہے، اور 5ویں شکل میں نہ قصاص ہے نہ کفارہ ہے۔ اب اس کو آپ لوگ لکھ لیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ کاپی قلم بھی رکھا کریں ساتھ ساتھ۔ قتل کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قتل عمد، نمبر 2 قتل شبہ عمد، قتل شبہ عمد، اور نمبر 3 ہے قتل خطا، نمبر 3 ہے قتل خطا، اور نمبر 4 ہے شبہ خطا۔ شبہ خطا یعنی شبہ جو بولتے ہیں اسی انداز سے لکھا جائے گا، شین با اور چھوٹی ہا، شبہ خطا۔ اور نمبر 5 پہ ہے قتل بالسبب۔ یہ 5 طرح کے قتل ہیں۔ اب مختصراً میں تعریف بھی کر دیتا ہوں۔ قتل عمد
ہتھیار یا ہتھیار کے قائم مقام چیز سے قتل کرنا یہ قتل عمد ہے. ہتھیار یا ہتھیار کے قائم مقام چیز سے قتل کرنا قتل عمد ہے. یہ امام صاحب کی تعریف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. صاحبین کی نگاہ میں یہ تعریف تو ہے ہی. ہتھیار یا ہتھیار کے قائم مقام، ہتھیار کے قائم مقام جیسے آگ ہے، جیسے بم جو ہے بلاسٹ کر دیا وغیرہ، آگ میں پھینک دیا، پانی میں پھینک دیا، یعنی کہ بالکل اتھاہ پانی میں. تو یہ جو ہے ہتھیار یا اس کے قائم مقام والی بات ہو گئی. صاحبین کے نزدیک اس میں تھوڑا اور اضافہ ہے، یعنی قتل عمد کا دائرہ اور وسیع ہے. امام صاحب جس کو قتل عمد کہتے ہیں وہ صاحبین کے ہاں قتل عمد تو ہے ہی، اس کے علاوہ مزید کچھ قتل عمد میں آ جاتا ہے. اسی لیے صاحبین کے ہاں تعریف یہ کی جاتی ہے کہ ایسی چیز سے قتل کرنا جس سے عام طور پر موت واقع ہو جاتی ہو. یہ تعریف صاحبین کی ہے قتل عمد کی، ایسی چیز سے قتل کرنا جس سے عام طور پر موت واقع ہو جاتی ہو. اب ہتھیار سے قتل کرے تو موت ہوتی ہے، ہتھیار کے قائم مقام جیسے آگ سے قتل کرے تو موت واقع ہوتی ہے. لیکن لاٹھی یا ایک چٹان، پتھر کا بڑا ٹکڑا، جیسے کہ کوئی آدمی نیچے سے کراس کر رہا ہے اور اوپر سے چھت پر سے پتھر کو لڑکا دیا، تو یہ اس کو بولتے ہیں قتل بالمثقل. تو قتل بالمثقل اور لاٹھی، موٹی لاٹھی، تو ان سب سے بھی جو ہے عام طور پر موت واقع ہو جاتی ہے. تو صاحبین کے ہاں یہ بھی قتل عمد میں ہے. تو صاحبین کے ہاں تعریف کیا ہوئی؟ ایسی چیز سے قتل کرنا جس سے عام طور پر موت واقع ہو جاتی ہو، چاہے وہ ہتھیار ہو، ہتھیار کے قائم مقام ہو، یا کوئی اور چیز ہو، بس یہ دیکھنا ہے کہ اس سے موت واقع ہو جاتی ہو. تو امام صاحب نے جو تعریف کی اس میں ایک شق کا گویا اضافہ ہو گیا، اور اتنی بھی تعریف کریں گے تو بھی جو ہے تینوں شقیں آ جائیں گی. اگر صاحبین کی تعریف اگر آپ سنانا چاہیں اور اتنی بھی تعریف کر دیں تو تینوں شقیں آ جائیں گی. یعنی ایسی چیز سے قتل کرنا جس سے عام طور پر موت واقع ہو جاتی ہو. اب اس تعریف میں تینوں شقیں آ جائیں گی. ہتھیار سے قتل کریں گے تو بھی موت واقع ہوتی ہے، قائم مقام ہتھیار سے قتل کریں گے تو بھی موت واقع ہوتی ہے، اور عام طور پر اس سے موت واقع ہو جاتی ہو. اب جیسے کہ مثال آپ کے سامنے چٹان کی دی گئی، قتل بالمثقل کی، یا لاٹھی سے جو ہے مار مار کے پیٹ پیٹ کے ختم کر دیا، اس سے عام طور پر موت واقع ہو جاتی ہے. تو اس تعریف میں ساری شقیں آ گئیں. تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے تعریف میں. قتل عمد کی تعریف میں امام صاحب کے ہاں الگ تعریف ہے، صاحبین کے ہاں الگ تعریف ہے. قتل شبہ عمد کی تعریف بھی لکھ لیں. امام صاحب کے ہاں ایسی چیز سے قتل کرنا جس سے عام طور پر موت واقع ہو جاتی ہو لیکن ہتھیار یا ہتھیار کے قائم مقام چیز کا استعمال نہ کیا گیا ہو. ایسی چیز سے قتل کرنا جس سے عام طور پر موت واقع ہو جاتی ہو لیکن وہ ہتھیار یا ہتھیار کے قائم مقام نہ ہو. اب جیسے لاٹھی ہے، لاٹھی کو ہتھیار یا ہتھیار کے قائم مقام نہیں مانا گیا ہے لیکن عام طور پر موت واقع ہو جاتی ہے، تو امام صاحب کے ہاں یہ شبہ عمد ہے، جبکہ صاحبین کے ہاں یہ عمد ہی ہے. تو شبہ عمد جو ہے امام صاحب کے ہاں وہ صاحبین کے ہاں عمد والی شکل میں ہے. تو امام صاحب کی تعریف کیا ہو گئی شبہ عمد کی؟ کہ ایسی چیز سے قتل کرنا جس سے عام طور پر موت واقع ہو جاتی ہو لیکن وہ ہتھیار یا ہتھیار کے قائم مقام نہ ہو، جیسے موٹی لاٹھی سے قتل کرنا. اور صاحبین کے ہاں شبہ عمد کی تعریف پھر الگ ہو جائے گی کہ ایسی چیز سے قتل کرنا جس سے، ایسی چیز سے مار دینا جس سے عام طور پر موت واقع نہ ہوتی ہو، جیسے چھڑی سے عام طور پر موت واقع نہیں ہوتی، ایسی چیز سے موت واقع ہو جانا، مار دینا
जिससे आम तौर पर मौत वाक़ न होती हो, जैसे छड़ी। ये शिबह आमद है साहिबैन के यहाँ। तो अब ये तारीफ का इख्तलाफ है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीफ है वही मुफ्ता बिही है। ये सराहत किया अल्लामा शामी ने। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो तारीफ की है कत्ल आमद की और शिबह आमद की, यही तारीफ मुफ्ता बिही है। अब हुक्म क्या है कत्ल आमद का और शिबह आमद का? तो कत्ल आमद का हुक्म है क़िसास। कत्ल आमद का हुक्म है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। कत्ल आमद का हुक्म है क़िसास। और शिबह आमद में जो है, शिबह आमद में क़िसास नहीं है बल्कि कफ़ारा है। और कफ़ारा के साथ दियत भी है, दियत के साथ गुनाह भी है। तो कफ़ारा में गुलाम को आज़ाद करना या 60 मिस्कीन या 60 रोज़े मुसलसल रखना, और उसके साथ साथ दियत अदा करना, दियत मुग़ल्लज़ा अदा करना। यानी कि ऊँट जो है दियत मुग़ल्लज़ा में कुछ ज़्यादा उम्र के होते हैं, और दियत मुख़फ़फ़ा में ऊँट जो है कुछ कम उम्र के भी चल जाते हैं। हालांकि दोनों के अंदर 100 ऊँट ही होते हैं। दियत मुग़ल्लज़ा में भी 100 ऊँट और दियत मुख़फ़फ़ा में भी 100 ऊँट। बस ये है कि इसके अंदर दियत मुग़ल्लज़ा में कुछ ज़्यादा उम्र के ऊँट होते हैं। बाहर उसकी तफसीलात के लिए आपको इसकी जो मुस्तकिल फ़िक़ही किताबें हैं उसके अंदर उसकी पूरी तफसीलात हैं, वहाँ आपको देखना चाहिए। तो शिबह आमद में क्या क्या है हुक्म? कफ़ारा भी है, दियत भी है और गुनाह भी है। तो दियत का तस्करा यहाँ नहीं कर रहे हैं, चूंकि दियत जो है मीरास से महरूम करने में दियत को देखने की जरूरत नहीं है। मीरास को से महरूम करने में हमें यह देखना है कि कातिल ने जो कुछ कत्ल किया है कैसा कत्ल किया है। ऐसा कत्ल किया हो कि क़िसास वाजिब हो गया हो, या ऐसा कत्ल किया हो कातिल ने कि कफ़ारा वाजिब हो गया हो, तो मीरास से महरूम हो जाएगा। चूंकि पांचवी शक्ल ऐसी है कि दियत तो वाजिब होती है लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं होता है, क़िसास वाजिब नहीं होता है। इसीलिए दियत वाजिब होने के बावजूद वो मीरास से महरूम नहीं होगा पांचवी शक्ल में, जिसको मैंने अभी पेश नहीं किया है। तो बहरहाल कत्ल आमद और शिबह आमद की तारीफ भी हो गई आपके सामने, और इन दोनों का हुक्म भी आपके सामने आ चुका। अब कत्ल की तीसरी किस्म कत्ल खता है। कत्ल की तीसरी किस्म कत्ल खता है। कत्ल खता क्या है? असल में खता की दो शिक़ें हैं। खता की दो शिक़ें हैं। एक है खता बिलक़स्द, खता बिलक़स्द, और एक है खता फिल फेल। खता की दो किस्में हो गई। गलती से कत्ल हो जाना, ये खता के माने गलती का वाक़ हो जाना, गलती से कत्ल। अब गलती के असल में दो शक्लें हैं। एक है निशाने का चूक जाना, मार रहे थे शिकार पर और गोली लग गई अपने मोरिस को, अपने वारिस को। नहीं वारिस नहीं, मोरिस, हाँ ठीक है। चूंकि वो मरा तो वो मोरिस बना और वारिसीन के लिए, और खुद ये मारने वाला जो है वारिस बनता, लेकिन महरूम कर दिया जाएगा। तो निशाना जो है लगाया किसी खरगोश पर, निशाना लगाया किसी हरन पर, किसी परिंदे पर, और गोली लग गई बाप को, गोली लग गई दादा को, और उनका इंतकाल हो गया। तो निशाना चूक गया। तो इसको क्या कहते हैं? खता फिल फेल कहते हैं। खता फिल फेल, निशाना चूक जाना क्या है? खता फिल फेल। और खता की एक किस्म क्या बोला मैं? खता बिलक़स्द। इसका मतलब यह है कि इरादे में, नीयत में, समझने में चूक हो गई। इसका मतलब यह हुआ खता बिलक़स्द का कि अपने मूरिस को, अपने रिश्तेदार को शिकार समझकर मार देना। जैसे खेत में इस शख्स का दादा घास उखाड़ रहा था, खेत की सफाई कर रहा था झुककर,
اب جھک کر جب وہ کام کر رہے تھے دادا یا باپ، تو دور سے جو ہے یہ بندوق لیے جو شکار کے لیے نکلا تھا بیٹا یا پوتا، وہ سمجھا کھیت میں جو جھک کر کوئی چیز ہے، وہ سمجھا کہ یہاں پر کوئی جانور آ گیا ہے، گورخر، نیل گائے، اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں. دور سے وہ پہچان نہیں سکا کہ میرا دادا ہی ہے، چونکہ وہ جھکے ہوئے تھے، کچھ گھاس وغیرہ نکال رہے تھے. اب بیٹے نے یا پوتے نے سمجھا کہ یہ تو جانور ہے، میرے کھیت کو خراب کر رہا ہے، گولی چلا دی اور لگ گئی گولی. جب قریب گئے تو پتا چلا کہ یہ تو جانور نہیں ہے، تو میرا دادا ہی ہے، میرا باپ ہی ہے. یہ ہے خطا بالقصد. تو قصد میں اور اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اور اس کی بنیاد پر غلطی سے باپ کو شکار سمجھ کر، دادا کو شکار سمجھ کر گولی چلا دی. یہ ہے خطا بالقصد. تو خطا بالقصد ہو یا خطا فی الفعل ہو، یہ بہرحال چوک ہے، غلطی ہے، اس لیے گناہ کی بات نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ میری امت سے خطا کو اٹھا لیا گیا، رفع عن امتی الخطا والنسیان. اور اس میں قصاص بھی نہیں ہے، البتہ اس میں کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے. اس میں کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے. تو دیت کو اصل ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، کفارہ کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں، چونکہ میراث سے محروم ہونے کے لیے ہمیں دو چیز دیکھنی ہے، یا تو قصاص واجب ہو یا کفارہ واجب. تو خطا کی ان دونوں شقوں میں حکم یہ آیا کفارہ اور دیت کا. تو قتل کی 3 قسمیں آپ کے سامنے آ چکی. چوتھی قسم جاری مجرا خطا، یا کہہ لیجیے شبہ خطا. اس کا 2 نام ہے. شبہ خطا میں نے کہا تھا اس وقت، اور اس کا دوسرا نام جاری مجرا خطا بھی بولتے ہیں. یہ اس کو آپ اردو میں بول سکتے ہیں. اس کی تعریف کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ ایک لفظ ہے اس کے لیے، انجانے میں قتل. جاری مجرا خطا کو یا شبہ خطا کو ہم اردو میں یوں بول سکتے ہیں، انجانے میں قتل ہو جانا. اب اس کی مثال میں یہ بات لائی جاتی ہے کہ جیسے کہ کوئی اوپر سو رہا تھا، جیسے بمبئی وغیرہ میں، بڑے شہروں میں سونے کے لیے کئی منزلہ چارپائی ہوتی ہے. اب اوپر کوئی سو رہا ہے، اب اوپر سے لڑکا اور نیچے جو لوگ سو رہے تھے اس پہ گر گیا. اب نیچے والے کی موت ہو گئی. نیچے جو ہے اس کا باپ تھا، نیچے اس کا دادا تھا، اور اس کی موت واقع ہو گئی. تو اوپر والے کے لڑک کر گرنے کی وجہ سے نیچے والے کی موت ہو گئی. یا یہ کہ آپ جو ہے جھاڑ پر آم توڑنے کے لیے گئے تھے، اور نیچے آپ کا بھائی، آپ کا جو ہے کوئی مورث موجود تھا، اور آپ شاخ سمیت نیچے گر گئے، اور نیچے جو ہے آپ کے باپ یا دادا موجود تھے، اور انہی پر گر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ زندہ رہے. تو اب یہاں پر جو ہے موت تو واقع ہو گئی آپ کی وجہ سے، آپ کے گرنے کی وجہ سے. تو یہ انجانے میں قتل ہو گیا. یہاں پر خطا فی الفعل، خطا فی القصد، خطا بالقصد، خطا فی الفعل کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو غیر ارادی طور پر انجانے میں قتل واقع ہو گیا. نیند میں جو ہے آپ اوپر کی چارپائی سے نیچے گر گئے، یا ایک جھاڑ درخت سے جو ہے شاخ ٹوٹنے کی وجہ سے نیچے گر گئے، اور نیچے جو آپ کے چچا موجود تھے یا دادا موجود تھے وہ مر گئے. تو یہ انجانے والا قتل ہے. اس کو بولتے ہیں جاری مجرا خطا، اس کو بولتے ہیں شبہ خطا وغیرہ وغیرہ. اس قتل کا حکم کیا ہے؟ اس قتل کے اندر بھی وہی ہے، گناہ تو نہیں ہے لیکن کفارہ اور دیت دونوں ہے. یہ اس کا حکم ہے. تو یہ 4 طرح کے قتل ہو گئے جس کے اندر قاتل میراث سے محروم ہو جائے گا. تو اس چوتھی شکل میں بھی وہ میراث سے محروم ہو جائے گا. یہ 4 قتل والی بات ہو گئی. 5ویں شکل قتل بالسبب. 5واں قتل کیا ہے؟ قتل بالسبب. قتل بالسبب کیا ہے؟ کہ قتل بالسبب دوسرے کی مملوکہ زمین میں گڑھا کھود دیا یا پتھر رکھ دیا. دوسرے کی مملوکہ زمین میں گڑھا کھود دیا یا بڑا پتھر رکھ دیا، اور پھر آپ گڑھا کھودنے والے کا باپ یا دادا وغیرہ اس ہو کر گزرا، اور رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، اور گڑھے میں جو ہے وہ گر گئے، گرنے کے بعد انتقال ہو گیا. تو گڑھا کھودنے والا خود جو ہے بیٹا ہے یا پوتا ہے، کسی اور کی زمین میں کھود کر
गड्ढा खोद कर और किसी के जान लेने का सबब बन गया। ये है कत्ल बिस्सबब। गड्ढा ये अगर न खोदता तो इस तरह का हादसा वहां पेश न आता। तो इनके गड्ढा खोदने की वजह से एक राह चलने वाले बाप, राह चलने वाले दादा की मौत वाक़ हो गई, या पत्थर बड़ा रख दिया, उससे टकरा कर गिरे और मर गए। आजकल जो है गाड़ी वगैरह से लोग जाते हैं तो पत्थर रख दिया रास्ते में, और मालूम था कि अंधेरे में मैं रख रहा हूं ताकि फला दुश्मन गुजरे गाड़ी से तो वो टकरा जाए और गिर जाए। तो इत्तेफाक से उस वक्त जो है पत्थर रखने के बाद दादा ही आ गए और टकरा गए अपनी गाड़ी से और गिर गए और मर गए। तो ये सब शक्लें जो है कत्ल बिस्सबब के दायरे में आती है। तो ये पत्थर रख देना, गड्ढा खोद देना, ये कत्ल के लिए सबब के तौर पर तो है। ये बाज़ाब्ता जो है बहुत करीबी कत्ल नहीं है, जिस तरह हथियार चला देते हैं, तलवार चला देते हैं, उस तरह का कत्ल तो नहीं। एक चीज रख दिया, लोग एहतियात से चलते वो न गिरते। तो एक कदरे दूर का ये जरिया है कत्ल का, इसलिए इसके अंदर हुक्म की तखफीफ है। और हुक्म की तखफीफ यह है कि इसमें दियत वाजिब होती है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता है। बस यही पांचवी एक शक्ल है जिसमें कफ़ारा वाजिब नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर क्या चीज वाजिब होती है, खाली दियत वाजिब होती है। तो ये 5 किस्में हुई। इसी 5वीं किस्म, अगर 5वीं शक्ल पेश आई हो तो वारिस मीरास से महरूम नहीं होगा। चुनांचे दादा या बाप जो है गड्ढे में गिर गया तो बेटा या पोता अगर वारिस बन सकता हो, महजूब न हो रहा हो, किसी और सबब से महजूब न हो रहा हो, तो इस कत्ल की बुनियाद पर तो महरूम नहीं होगा। ये बेटा या पोता इस कत्ल की बुनियाद पर महरूम नहीं होगा, चूंकि इसके अंदर कफ़ारा वाजिब नहीं होता है। तो ये कत्ल की कहानी हो गई। वल क़त्लु अल्लज़ी यतअल्लक़ु बिही वुजूबुल क़िसासी अविल कफ़ारती, वो कत्ल जिससे क़िसास का वजूब या कफ़ारे का वजूब मुताल्लिक़ होता हो। वख्तिलाफ़ुद्दीनैन, ये नंबर 3 है, 2 दीन का इख्तिलाफ, यानी कि मुसलमान और काफिर। तो बेटा बाप वारिस मोरिस में से कोई एक मुस्लिम हो, कोई एक गैर मुस्लिम हो। तो अगर गैर मुस्लिम मर जाए और बेटा जो है मुसलमान हो तो बेटा वारिस नहीं होगा। बेटा अगर मर जाए जो मुसलमान हो तो गैर मुस्लिम बाप जो है वारिस नहीं होगा। तो अगर दीन का इख्तलाफ हो तो एक दूसरे का वारिस नहीं होगा, चूंकि हदीस में मौजूद है ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिर वलल काफिरुल मुस्लिम, न मुसलमान काफिर का वारिस होगा न काफिर मुसलमान का वारिस होगा। हदीस की सराहत के बाद अब किसी कयास को दखल नहीं है। तो ये नंबर 3 वाली बात बिल्कुल वाज़ेह है। उसके बाद है आखिरी वख्तिलाफुद्दारैन, 2 दार का इख्तलाफ, यानी 2 मुल्कों का इख्तलाफ। एक दारुल हरब है, एक दारुल इस्लाम है। तो आज के ज़माने में तो इसकी मिसाल बहुत कम है, इसलिए कि दारुल हरब और दारुल इस्लाम के एतबार से ये बहस है। और आजकल जो मुल्क है उसमें आमतौर से दारुल हरब वाली बात सामने नहीं आती है, बल्कि दारुल अहद, मुआहिदीन वाला दार जो है, आपस में एक दूसरे का समझौता हो चुका है कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करेगा। इस मुआहदे की बुनियाद पर हर मुल्क को इस्मत हासिल हो गई है, यानी जान माल अमलाक इज्जत आबरू हर मुल्क वालों की महफूज है। कोई मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले पर चढ़ाई नहीं करेगा, इस तरह का मुआहदा हो चुका है अक़वाम मुत्तहिदा में। तो इस एतबार से हुक्म जरा अलग भी हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि 2 मुल्कों का इख्तलाफ माने इर्स जो बनता है वो गैर मुस्लिमों में, मुसलमानों में नहीं। 2 मुल्कों का इख्तलाफ जो माने बनता है उस ये किसके मामले में, गैर मुस्लिमों के मामले में माने बनता है, यानी कि मरने वाला भी गैर मुस्लिम और वारिसीन भी गैर मुस्लिम, और मुल्कों का इख्तलाफ हो तो ये मवाने इर्स में से है। अब आप ये कहेंगे अच्छा, और मुसलमान दुनिया में कहीं भी हो और किसी भी दार में हो, दारुल हरम में मरा हो बाप और बेटा दारुल इस्लाम में हो, या इसका उल्टा हो,
دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی دار میں ہو، دارالحرم میں ہو، کوئی دارالاسلام میں ہو، مسلمان آپس میں وارث ہوں گے، چاہے کوئی کہیں بھی ہو۔ یہ جو شکل ہے کس کی ہے؟ غیر مسلموں کی، کہ دار کا اختلاف غیر مسلموں کے حق میں کیا ہے؟ موانع ارث میں سے ہے۔ تو اب یہاں پر فون جو ہے نشان کر رہا ہے، ہاں، اب یہاں پر جو ہے آپ کو سوال ہو رہا ہوگا کہ غیر مسلموں کو کوئی ہلانے کی کیا ضرورت ہے، وہ اپنا جانے؟ تو ٹھیک ہے، وہ اپنا جانے، وہ اپنا حل کر لے گا معاملہ، ہم کو اس سے کیا بحث ہے غیر مسلموں سے اس کے مسائل کو حل کرنے سے۔ تو اصل میں اس کی نوبت اس لیے آئی کہ اگر یہ معاملہ غیر مسلم وارث و مورث، باپ مرا بیٹا کو چھوڑ کر گیا، دونوں غیر مسلم، اور معاملہ دارالاسلام کے شرعی عدالت میں آ جائے، اسلامی عدالت میں ان کا معاملہ آ جائے۔ اب فرض کر لیجئے کہ سعودی عرب دارالاسلام ہے اور اسرائیل جو ہے دارالحرب ہے۔ یہ مان لیجئے دارالحرم میں باپ تھا، اور یعنی اسرائیل میں باپ ہے اور اس کا بیٹا سعودی عرب میں ہے، باپ کا انتقال اسرائیل میں ہو گیا، بیٹا جو ہے سعودی عرب میں۔ اب سعودی عرب والا بیٹا، ایک بیٹا جو سعودی عرب میں ہے، باقی بیٹا اسرائیل ہی میں۔ اب سعودی عرب والے بیٹے کو فکر ہے کہ میرے اور بھائی جو ہے اس کو حصہ نہیں دیں گے، تو وہ چلا گیا اسلامی عدالت، سعودی کے جو ہے دارالقضاء چلا گیا کہ مجھے حصہ دلائیے، میرا باپ جو ہے اسرائیل میں رہتا تھا اور وہیں انتقال ہو گیا، میرے اور بھائی وہاں موجود ہیں، وہ حصہ پورا ہڑپ کر لیں گے، مجھ کو نہیں دیں گے، مجھ کو حصہ دلائیے۔ تو اسلامی عدالت کیا کہے گی، دارالقضاء کیا کہے گا کہ ہم ایسا اب کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دارالحرب سے تو ہمارا معاملہ جنگ کا چلتا رہتا ہے، ہمارا مال ان کے حق میں مباح ہے، ان کا مال ہمارے حق میں مباح ہے، جس کو جب موقع آتا ہے لوٹ لیتا ہے، تو ہماری اس پر گرفت ہی نہیں ہے، ہم تم کو کیسے دلائیں گے؟ تو ایسی شکل جب پیش آ جائے تو یہ جزیہ کام آئے گا کہ دو دار کے اختلاف کی بنیاد پر یہ کفار آپس میں وارث نہیں ہوں گے، لہذا اسرائیل میں مرنے والا، اسرائیل کو مان لیجیے آپ دارالحرب اور سعودی کو مان لیجیے دارالاسلام، تو سعودی عرب اسرائیل میں رہنے والا باپ مر گیا تو اس کی میراث نہیں ملے گی اس بیٹے کو جو سعودی عرب میں رہتا ہے، دارالاسلام میں رہتا ہے، ایک ذمی کی حیثیت سے۔ دارالاسلام میں جو غیر مسلم رہتے ہیں جزیہ دے کر، اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ ذمی کی تعریف وہ غیر مسلم جو دارالاسلام میں جزیہ دے کر رہتا ہو، وہ ہو گیا ذمی، اور دارالحرب کا باشندہ حربی کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے ذہن میں جو اشکال آ رہا ہوگا کہ غیر مسلموں کے مسئلے کو یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ ایک ضرورت پیش آ گئی۔ تو اس طرح کی ضرورتوں میں یہ جزیہ حل پیش کرے گا۔ تو دو دار کا اختلاف یا تو حقیقت کے اعتبار سے ہو یا حکمن ہو۔ دار کا اختلاف، ملکوں کا اختلاف حقیقی، جیسے حربی اور ذمی، باپ ہے دارالحرب کا باشندہ یعنی اسرائیل کا، اور بیٹا ہے سعودی عرب کا باشندہ، اس غیر مسلم شخص جو اسرائیل میں رہتا ہے اس کا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ ایک سعودی عرب میں رہتا ہے جزیہ دے کر۔ تو یہاں پر باپ الگ ملک میں، بیٹا الگ ملک میں، دونوں ملک جو ہے الگ الگ ہے، یہ حقیقی اختلاف ہو گیا دار کا۔ ایک ہے حکمی اختلاف، اس کا حکم بھی یہی ہے۔ حکمی اختلاف دار کا کیسے؟ کل مستأمن والذمی، جیسے کہ اسرائیل میں جو باپ رہ رہا تھا، وہاں کا شہری ہے، لیکن 1 مہینے کے لیے ویزا لے کر سعودی عرب آ گیا بیٹا سے ملاقات کے لیے۔ تو 1 مہینے کے لیے جو اسرائیل میں رہنے والا باپ سعودی عرب آ گیا ہے بیٹے کے پاس، یہ مستامن ہے۔ مستامن کی تعریف جو ویزا لے کر کچھ وقت کے لیے دارالاسلام آ جائے اس کو مستامن کہتے ہیں۔ وہ کافر، دارالحرب کا وہ کافر جو ویزا لے کر دارالاسلام میں وقتی طور سے آ جائے۔ تو اسرائیل سے وہ باپ سعودی عرب آ گیا ویزا لے کر، امان لے کر بیٹے کے پاس، اور یہاں اس کا انتقال ہو گیا باپ کا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ دونوں ایک ہی جگہ ہے،
बाप भी सऊदी अरब में, बेटा भी सऊदी अरब में, लेकिन फिर भी हुक्मनदार का इख्तलाफ मौजूद है, क्योंकि बाप सऊदी अरब का बाशिंदा नहीं है, बाप इसराइल का बाशिंदा है। लिहाजा एक जगह ही मौत हुई, बाप की मौत बेटे ही के घर में हुई, फिर भी हम इसको अलग अलग हुक्मन अलग अलग मानेंगे, अलग अलग मुल्क में मानेंगे हम, इसलिए कि बाप यहाँ का बाशिंदा नहीं है, वो तो आरजी तौर से वक्ती तौर से यहाँ आया है, उसका सारा मालूमता तो इसराइल में है। तो लिहाजा यहाँ भी मामला दारुल क़ज़ा में चला जाए तो काजी साहब इस इसराइल के इस बाप को जो सऊदी अरब में मरा है उसकी मीरास, उसका माल उसके इस बेटे को नहीं दिलाएगा जो सऊदी अरब में है। अलबत्ता जो इसराइल में बेटे वगैरह वारिसी ने वो ले लेंगे, वो जाना है, लेकिन सऊदी अरब वाला बेटा तो हिस्सा नहीं पाएगा। तो मुस्तामिन और जिम्मी ये बज़ाहिर एक ही मुल्क में है, लेकिन हुक्मनदार का इख्तिलाफ है। अबिल हरबियैन मिन दारैन मुख्तलिफैन, ये सब मिसालें हैं। अब ये शिक जो है हकीकी दार के इख्तलाफ की भी बन जाएगी और हुक्मी इख्तलाफ की शक्ल भी बन जाएगी। 4:15 में थोड़ा सा वक्त रह गया है और ये 1 लाइन 1.5 लाइन है, तो ये बाब ही खत्म हो जाएगा, तो इसको देख लीजिए आप। अबिल हरबियैन मिन दारैन मुख्तलिफैन में 2 मुल्कों का इख्तलाफ हकीकी और 2 मुल्कों का इख्तलाफ हुक्मी, दोनों की ये शिक मिसाल बन जाएगी। कैसे? 2 हरबी 2 मुख्तलिफ दार का बाशिंदा, 2 हरबी जैसे बाप और बेटा, ये 2 हरबी हो गए, 2 अलग अलग दार के बाशिंदा, जैसे कि मान लीजिए रूस दारुल हरब और अमेरिका दारुल हरब, रूस दारुल हरब और अमेरिका दारुल हरब, बाप है अमेरिका में और बेटा है रूस में, दोनों को मान लीजिए दारुल हरब। तो अब यहाँ पर बाप और बेटा अलग अलग मुल्क में है, दोनों अलग अलग जो है दार है, दोनों दारुल हरब है। अब अमेरिका में बाप का इंतकाल हो या पहले रूस में बेटे का इंतकाल हो, एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। तो हरबियैन हो गए, 2 हरबी, एक अमेरिका में है और एक रूस में है। मिन दारैन मुख्तलिफैन जो है हुक्मी इख्तलाफ की भी है कि रूस में रहने वाला बेटा और अमेरिका में रहने वाला बाप दोनों प्लान बनाकर आ गए सऊदी अरब, अमान लेकर, वीजा लेकर, मुस्तामिन की हैसियत से घूमने फिरने के लिए आ गए। तो अमेरिका में रहने वाला बाप और रूस में रहने वाला बेटा दोनों इस वक्त सऊदी अरब में, दोनों सऊदी अरब में 2-3 हफ्ते घूमने फिरने आ गए और एक्सीडेंट हो गया बाप का और बाप मर गया। तो अब सवाल यह है कि बेटा अपने इस बाप का वारिस होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ दार का इख्तलाफ है हुक्मन। अगरचे कि अभी सऊदी अरब में है दोनों, लेकिन सऊदी अरब किसी का दार नहीं है, किसी की शहरियत सऊदी अरब की नहीं है, एक की शहरियत अमेरिका की है, एक की शहरियत जो है रूस की है, दोनों अलग अलग मुल्क के बाशिंदा हैं इस वक्त, अगरचे के दोनों सऊदी अरब में चंद दिन घूमने के लिए आ गए थे। तो ये हरबियैन, 2 हरबी, एक अमेरिका वाला एक रूस वाला, 2 मुख्तलिफ दार से हो गए और अभी हैं सऊदी में। तो एक ही मुल्क में रहने के बावजूद, एक ही होटल में रहने के बावजूद ये अलग अलग दार के ही माने जाएंगे हुक्मन। तो ये एक शक्ल हो गई हरबियैन मिन दारैन मुख्तलिफैन में, हकीकी मिसाल भी आ गई, हुक्मी मिसाल भी आ गई। तो बहरहाल ये काफिरों के मामले में ये जुजिया है, मुसलमानों के मामले में जुजिया नहीं है। अब आगे जो है बतलाते हैं कि मुल्क जो है, मुल्क कैसे समझा जाता है कि ये मुल्क अलग है, वो मुल्क अलग है, वो मुल्क अलग है। जैसे हिंदुस्तान और नेपाल है, तो क्या ये मुल्क एक ही है या मुल्क अलग अलग है? या अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, मुल्क एक ही है अलग अलग है? तो बाज मुल्कों में जरा शुबा होने लगता है। तो फरमाते हैं कि मुल्क का इख्तलाफ हुआ या नहीं हुआ, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि इन्नमा तख्तलिफु बिल इख्तिलाफिल मनाअति वल मलिक, दार का इख्तलाफ होता है लश्कर के और बादशाह के इख्तलाफ से। मलिक, मलिक के माने बादशाह, मलक के माने फरिश्ता, मिल्क के माने मिल्कियत, मुल्क के माने हुकूमत। इस एक लफ्ज में कई अंदाज हो गए। तो बहरहाल मलिक बादशाह,
تو بادشاہ کے اختلاف اور لشکروں کے اختلاف، یعنی لشکر الگ بادشاہ الگ، اس سے ملک بدل جاتا ہے۔ تو اس طرح ہو جانے سے کیا ہوتا ہے، بادشاہ الگ ہو، لشکر الگ ہو، تو ان کے درمیان آپس میں عصمت منقطع ہو جاتی ہے۔ اگر معاہدہ نہ ہوا ہو تو ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے رہتے ہیں، لڑائی کرتے رہتے ہیں، لوٹتے رہتے ہیں، کھسوٹتے رہتے ہیں، مال غنیمت بناتے رہتے ہیں۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بادشاہ الگ ہو، لشکر الگ ہو اور آپس میں معاہدہ نہ ہو، تو عصمت کا انقطاع رہتا ہے، ایک دوسرے کے لیے کوئی محفوظ نہیں رہتا ہے۔ لانقطاع العصمت فیما بینہم۔ تو آج کا درس جو ہے یہاں پر پورا ہو گیا، اور آگے جو ہے مستقل الگ باب ہے۔